اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسماء القرآن المجید یعنی قرآن مجید کے نام مبارک۔ قرآن مجید کے 8 نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 القرآن۔ سورۃ الرحمن میں الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ دوسرا نام الکتاب یعنی لکھا ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الفرقان یعنی فرق کرنے والا۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ الذکر یعنی نصیحت۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ التنزیل یعنی نازل شدہ۔ سورۃ العشر کی آیت نمبر 192 میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ الحق یعنی حق اور سچ۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 3 ہے ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو خبردار کرے ان لوگوں کو جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ احسن الحدیث یعنی بہترین کلام۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ برہان یعنی واضح دلیل۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف صاف رستہ دکھانے والا نور یعنی قرآن بھیجا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے 17 صفاتی نام بھی درج ذیل ہیں، یعنی مجید نفع دینے والا، بخشنے والا۔ قاف القرآن المجید، قاف یعنی قسم ہے نفع بخشنے والے قرآن کی۔ کریم عزت والا۔ انہ لقرآن کریم، بے شک وہ قرآن بلند مرتبے والا ہے۔ عظیم یعنی عظمت والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ عزیز یعنی بے مثال اور نادر۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور بے شک یہ قرآن ایک بے مثال اور نادر کتاب ہے۔ نور یعنی روشنی۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کھلی کتاب آ چکی۔ موعظۃ یعنی ایسی نصیحت جس میں ڈرایا جائے۔ اور صفاتی نام ہے شفاء یعنی شفا، ہدن یعنی ہدایت ہے، رحمت یعنی یہ کتاب باعث رحمت ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 میں بیان ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی
اس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے، ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان والوں کے لیے۔ مبارکن یعنی برکت والی کتاب ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 میں بیان ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے جو برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ مبین یعنی کھول کر بیان کرنے والی۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن مبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب کی اور اس قرآن کی جو اپنے احکام کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ حکیم یعنی حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ علیہ یعنی بلند مرتبہ ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 4 اور 3 میں ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور یہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے جو ہمارے ہاں بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ بشیر یعنی بشارت دینے والی، نذیر یعنی ڈرانے والی۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیر و نذیر فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ عربی زبان میں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں جو علم رکھنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والا اور ایمان نہ لانے والوں کو جہنم سے ڈرانے والا ہے، لیکن بیشتر لوگ اس قرآن سے منہ موڑتے اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ مصدق یعنی تصدیق کرنے والی۔ مہیمن یعنی حفاظت کرنے والا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی حفاظت کرنے والی ہے، لہٰذا تم اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کرو۔ جو کہ قرآن کریم کا معنی ہے، قرآن کا مطلب ہے پڑھنا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، بے شک اس قرآن کو یاد کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، بس جب ہم اس کو پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ پڑھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔